بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے آج ایک اور بہت ہی خاص بہت ہی پیارا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ آج جمعۃ المبارک کا بہت ہی پیارا بہت ہی خاص دن ہے اور اس دن میں کیا گیا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور انشاءاللہ عز و جل آج کے دن میں ہم نے مغرب کی نماز کے بعد درود پاک کی محفل بھی سجانی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام ویورز کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ تو آپ نے ہمیں اپنا نام کمنٹ سیشن میں لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کا نام بھی دعا میں شامل کر لیا جائے۔ بعض اوقات انسان جب کسی کے سامنے خوب گلے شکوے کرتا ہے اور سامنے والا نرمی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صبر کیجئے تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ بس جی صبر ہی تو کر رہے ہیں، ایسوں کے بارے میں کیا جواب ہے؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ صبر تو اول صدمے میں ہوتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی تکلیف آئے بندہ بولے نہیں، بس چپ ہو جائے اور اپنی باڈی لینگویج سے بھی ایسا اظہار نہ کرے کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ اسے کوئی تکلیف ہے، کیونکہ اگر کوئی بھلے چپ رہے لیکن منہ بگاڑے آہ اوہ کرے تو ظاہر ہے کہ سامنے والا پوچھے گا کہ کیا ہوا۔ ایسے میں بندہ بولے کہ خود تھوڑی بتایا ہے، اس نے پوچھا ہے تو بتایا ہے، حالانکہ اپنے جسم پر چہرے پر بورڈ چڑھا رکھا تھا کہ مجھ سے پوچھو کہ کیا تکلیف ہے، جب بھی اس نے آ کر پوچھا۔ یوں طرح طرح کی ٹیکنیک ہوتی ہے۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بلا ضرورت کسی کے سامنے تکلیف کا اظہار کرنے سے صبر کی منزل ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اگر کسی کا موبائل چھن جائے یا جیب کٹ جائے تو وہ مسکراتے ہوئے چپ چاپ اگر رہے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بولے گا کہ میرا موبائل گن پوائنٹ پر لے لیا، مجھے مارنے کی دھمکی دی گئی، تو بعض اوقات مصیبت سن کر بھی سامنے والے کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ عرض کیجئے اور دعا مانگیں کہ دعا مانگنا بے صبری نہیں ہے۔ تو ناظرین زیادہ سے زیادہ صبر کیجئے کیونکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صبر کا ثواب ملے گا۔ بے صبری نہیں کرنی۔ اللہ کریم ہم سب کو حقیقی معنوں میں صبر عطا فرمائے۔ صبر جنت کا خزانہ ہے، کاش ہم کو نصیب ہو جائے۔ نفس و شیطان صبر کرنے نہیں دیتے کیونکہ جنت کا خزانہ جب اتنی آسانی سے مل رہا ہوگا تو نفس و شیطان کہاں حاصل کرنے دیں گے۔ ہم اللہ پاک سے توفیق خیر و بھلائی کی درخواست کرتے ہیں کہ ہم کو واقعی صبر عطا کر دے اور صبر کرنے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ نصیب ہو جائے۔ تو ناظرین آپ نے صبر کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو پریشانی آ جاتی ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر آپ سے کوئی جان چھن جاتی ہے تو آپ نے بالکل بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ زیادہ سے زیادہ آپ نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور اسے بالکل بھی جانے نہیں دینا۔ تو ناظرین آج جو ہم آپ لوگوں کے لیے جمعۃ المبارک کا بہت ہی بہترین بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ انشاءاللہ عمل کر لینے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گی۔ تو آپ نے صبر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس
ایک عمل کر لینے کے بعد ہر قسم کی تکلیف سے اور ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات دلائے گا اور آپ کی ہر دلی جائز مراد کو بھی پورا فرمائے گا۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے جب آپ نے جمعہ کی نماز یعنی ظہر کی نماز ادا کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے 2 نفل شکرانہ کے ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ نے یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ اس وظیفے کا پھر آپ نے کمال دیکھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے اس جمعہ کو کرنا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی پریشانی مشکلات کو حل فرما دے گا، رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے گا۔ تو ناظرین، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اسے آگے بھی بتانا ہے، آگے بھی اسے شیئر کرنا ہے۔ 2 نفل آپ نے شکرانے کے ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد 100 مرتبہ اس ایک آیت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر بگڑے کاموں کو بھی سنوار دے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ نے کامل یقین رکھ کر یہ عمل کرنا ہے، بالکل بھی آپ نے شک و شبہ نہیں رکھنا کہ آپ کا یہ عمل پورا ہوگا، یہ وظیفہ کیا یا اس سے آپ کو کوئی اثر ہوگا بھی یا نہیں۔ تو ناظرین، آپ نے یہ عمل کرتے ہوئے آپ کی نیت ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ نے پنجگانہ نماز ادا کرنی ہے۔ پنجگانہ نماز بہت ضروری ہے کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ سے نماز کا ہی سوال کیا جائے گا۔ تو جب پہلا سوال ہی آپ کا غلط ہو گیا تو باقی پیپر پر تو کسی کی نظر ہی نہیں پڑے گی۔ تو ناظرین، آپ نے پہلے سوال کی سب سے زیادہ تیاری کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم نے پیش ہونا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت آپ کے اعمال میں کیا نیکیاں ہیں۔ تو آپ کے اعمال آپ کے سامنے جب پیش کر دیے جائیں گے تو اس وقت کوئی بھی ہمیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس دنیا میں اپنے امتحان کی تیاری اچھے طریقے سے کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، تو اگر ہمیں ایک اور دن مل گیا ہے تو آپ نے اس دن میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے رب ذوالجلال کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آج دعا کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔